السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ مجلس و محفل اس مکان مقدس میں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کی مناسبت سے برپا و منعقد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت کی آپ مومنین کی زیارت کی اور یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ماہ رجب ہے، ماہ عظیم و ایام گرامی ہیں۔ کثیر مناسبتیں اس ماہ کی ہیں، کچھ گزر گئی ہیں، کچھ درپیش ہیں، اور خود رجب کے ایام اور لمحات خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ماہ رجب کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، قابل قدر ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین آداب رجب بجا لا رہے ہیں، اور باقی ماندہ ایام میں خداوند تعالیٰ انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے اس ماہ کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اس ماہ میں جو مناسبتیں گزر گئی ہیں وہ ولادتیں تھیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی، اور بالخصوص 13 رجب۔ آغاز رجب ہی مناسبتوں سے ہوتا ہے، اور درپیش مناسبتوں میں ایک شہادت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور پھر 27 رجب ہے، بہت ہی روز عظیم، روز مبعث و عید مبعث ہے، بہت ہی ارجمند دن و بہت ہی گران قدر دن ہے۔ اس دن کے خاص آداب ہیں، وہ خاص تقاضے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب مومنین کو اس دن کی تقدیر و تحسین کے لیے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ماہ مبارک شعبان ہے۔ یہ دونوں مہینے رجب و شعبان روایت میں ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تاکہ ماہ رمضان کی مومن تیاری کر سکے، آمادہ ہو کر ماہ مبارک میں داخل ہو سکے۔ لیکن چونکہ ایام رجب ہیں اور مطابقت ہو گئی ہے رحلت ایام رحلت
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ امام راحل کی رحلت و وفات 4 جون کو ہے میلادی تاریخ کے مطابق، اور اس سال یہ مناسبت ماہ رجب میں آ گئی ہے۔ چونکہ یہ مجلس اس مناسبت سے برپا ہے اور یاد کی جا رہی ہے یہاں پر امام خمینی جیسی ہستی کی جو پوری دنیا میں ہی اور ہمارے ہاں بھی ناشناختہ شخصیت ہیں، انہیں پہچانا نہیں گیا۔ جو حق بنتا تھا پہچاننے کا وہ حق ادا نہیں ہوا، اور اس سطح کی شخصیات کو جب نہ پہچانا جائے تو صرف جہالت ہی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ انسان عملی طور پر بھی کوئی خمیازہ بھگتتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے۔ پہلے کسی اور گفتگو میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ پاکستانی قوم علامہ اقبال کو بھول گئی ہے۔ نام اقبال کا جانتے ہیں، البتہ وہ بھی پرانی مکتب میں پڑھنے والے۔ اب انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے وہ بعید ہے کہ علامہ اقبال کا نام بھی انہوں نے سنا ہو یا جانتے ہوں یا صحیح لکھ سکتے ہوں یا درست تلفظ کر سکتے ہوں۔ وہ بقول ابن انشا کے کہ وہ اقبال کے بجائے اب IQ بلال ہی پڑھیں گے علامہ اقبال کو، IQ بلال۔ علامہ اقبال کو بھول جانے کا نتیجہ موجودہ حالات ہیں، موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، ملک کے اندر قائم افراتفری ہے، قتل و غارت ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ پاکستانی قوم و ملت اسلامیہ بر صغیر میں علامہ اقبال کو بھول گئے ہیں۔ اقبال فراموشی کی سزا بھگت رہے ہیں ہم، اور یہ روایات کے اندر بھی ہے اور دعاؤں میں بھی ہے۔ ائمہ اطہار نے ہمیں دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں آپ کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے پروردگار ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو، ایسے فرقوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھاتے ہوں۔ آج پاکستان میں وہ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، یعنی عرصے سے مسلط ہیں، جو کسی پر رحم نہیں کھاتے، نہ شیعہ پر رحم کھاتے ہیں، نہ سنی پہ رحم کھاتے ہیں، نہ عورت پہ رحم کھاتے ہیں، نہ مرد پہ رحم کھاتے ہیں، کسی انسان پہ رحم نہیں کھاتے۔ اور ساتھ ہی دیگر روایات میں آیا ہے یہ مطلب کہ کیوں ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے فوجیوں کو، لشکریوں کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ بیان فرمایا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ تم میری قدردان نہیں ہو، میری قدر نہیں جانتے، اور اس ناقدری کی تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد زمانے نے دیکھا کہ یہی ہوا، ایسے لوگ مسلط ہوئے جنہوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا۔ حجاج ابن یوسف جیسے اور بنو امیہ جیسے جلاد و صفاق درندے جنہوں نے آ کر نہ بچوں پہ رحم کھایا، نہ چھوٹوں پہ رحم کھایا، نہ بڑوں پہ رحم کھایا، کسی پہ بھی انہوں نے رحم نہیں کھایا۔ آج پاکستان میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا اسلام میں امت اسلامیہ پر ایسے لوگ مسلط ہیں جو ان پہ رحم نہیں کھا رہے ہیں۔ بے رحم لوگ، درندہ صفت لوگ، صفاق لوگ اور بہیمیت و سبویت رکھنے والے افراد امت اسلامیہ پر پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک میں مسلط ہیں، جن میں سب سے زیادہ ناگوار حالت پاکستان کی ہے۔ البتہ دوسرے ممالک بھی اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس وقت عراق میں چونکہ ہمیں میڈیا گھماتا رہتا ہے، سنسنی پھیلاتا رہتا ہے، پاکستانی میڈیا ہمارے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، چونکہ پاکستانی قوم کا مزاج ہے کھانے میں بھی مرچ ہونی چاہیے ورنہ یہ کھانا
نہیں کھاتے جب تک ایسی مرچ نہ ہو جو اندر باہر آگ لگا دے، اس وقت تک کھانے کا ان کو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح میڈیا بھی جب تک ایسی سنسنی نہ پھیلا دے تاکہ پاکستانیوں کو پسند آئے یہ برنامہ اور یہ پروگرام اس کا، اس وقت تک میڈیا سے خوش نہیں ہوتے۔ حقائق نہیں بتاتا۔ عراق کے اندر اس وقت تشیع کا قتل عام ہے، ہر روز۔ کل بم دھماکہ بغداد کے اندر ہوا جس میں روزانہ 70-80 سے زیادہ مومنین روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور ان سے کئی گنا زیادہ تعداد جو زخمی ہو جاتے ہیں اور اسپتالوں میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو جن کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہی حال سوریہ کے اندر ہے، شام میں ہمارا میڈیا ہمیں خبر نہیں دیتا، اور وجہ بھی معلوم ہے خبر نہیں دیتا۔ ایک تو ہمارا مزاج سمجھتا ہے کہ انہیں کس قسم کی میڈیا کی پروگرام چاہیے، اور دوسری اس کی مشکل یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ میڈیا جو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں اس کے بارے میں، یہ فضلہ خور ہے میڈیا، یہ سعودی عرب کا فضلہ کھاتا ہے، اس لیے صحیح حق اس کی زبان سے بیان نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت سوریہ میں جو ظلم یہ ڈھا رہے ہیں، آپ کو نہیں بتایا گیا لیکن یہ ہوا ہے، اس وقت انٹرنیٹ پر اور دیگر چینلز نے دکھایا ہے، پاکستانی میڈیا کے علاوہ سب نے دکھایا ہے ساری دنیا میں، کہ یہی جلاد، دہشت گرد، سفاک گروہ، انہوں نے ایک سوریہ کے ایک مسلمان، ایک مومن کو شہید کیا، گلا کاٹا، گلا کاٹ کے اس کا سینہ پھاڑا اور اس کا جگر اور دل نکال کر اسے دانتوں سے کھایا اور چبایا میڈیا کے سامنے، اور ساری دنیا کے سامنے یہ تصویر اور یہ فلم انہوں نے نشر کی ہے۔ ساری دنیا نے دکھائی ہے، پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی ہے یہ فلم۔ یہی طبقہ جو طالبان کہلاتا ہے یہاں پر، القاعدہ کہلاتا ہے کسی اور جگہ پر، اور کہیں اور کچھ اور نام ہے اس کا، یہ ایک ہی گروپ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے۔ یہ رحم نہ کھانے والے لوگ اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، درندے و وحشی۔ کیوں عزیزان؟ اس لیے کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حالت اس وقت پیش آتی ہے جب امت کچھ حقائق کو بھول جاتی ہے، کچھ روحوں کو بھول جاتی ہے، اور کچھ شخصیتوں کو فراموش کر دیتی ہے۔ جب امیر المومنین جیسی ہستی کو بھول جائے لوگ، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اب اپنے کھیتوں میں کام کرتے رہیں گے، اپنی فیکٹریوں میں کام کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں چین سے بیٹھیں گے، بلکہ اس علی کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف جیسا جلاد انسان کہیں اور سے اٹھ کر ان کے گھروں میں آ کر نہ ان کی جانوں پہ رحم کھائے گا، نہ ان کی ناموس پہ رحم کھائے گا۔ آ کر کوفہ کے اندر حجاج ابن یوسف نے خطبہ دیا، مشہور خطبہ ہے، تعجب کی بات ہے کہ چند روز سے مسلسل پاکستانی اخباروں کے اندر مسخ شدہ حقائق اور چھپ رہے ہیں۔ چند روز قبل اخبار پاکستان کے ایک اخبار کے اندر حجاج ابن یوسف کا یہ خطبہ چھپا ہوا تھا، ایک تاریخی خطبہ یا شاہکار خطبے کے نام سے، ایک حکمران کا یا ایک بڑے شخصیت کا خطبہ، مشاہیر کے خطبوں کے نام سے، خطبات مشاہیر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سے انہوں نے یہ نکال کے پاکستان کے اخبار میں، ایک اخبار میں چھپا ہوا تھا۔ کل کے اخبار میں امیر شام کی مفصل داستانیں لکھی ہوئی تھیں، پڑھی ہوں گی آپ نے، بعض اخباروں نے لکھی ہیں، اور پرسوں یا اس سے پہلے دن حجاج ابن یوسف کے خطبے چھپ رہے تھے۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ جب دنیا علی کے خطبے بھول جائیں، جب ممبروں پہ علی کے خطبے نہ پڑھے جائیں، پھر اخباروں میں حجاج ابن یوسف کے خطبے چھپیں گے۔ جو مسند بھی خالی کرواؤ گے، اس مسند پہ کوئی آگے بیٹھے گا، خالی نہیں رہے گی۔ یوں نہیں ہے کہ آپ علی کا ساتھ نہیں دو گے سزا نہیں ملے گی، تمہیں سزا ملے گی، اور وہ اس دنیا میں سزا بھگت کے جاؤ گے۔ اقبال، علامہ اقبال کو بھول جانا، اقبال ترجمان اسلام، مبلغ اسلام، بیدار کرنے والا،
خود علامہ اقبال نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا وہ مؤذن اسلام. اقبال مؤذن ہے اسلام کا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اقبال فرماتے مجھے پتہ ہے ان کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں پھر بھی میں مامور ہوں، مجھے حکم ہے کہ انہی بت گروں، بت پرستوں، بت فروشوں کے اندر میں اذان لا الہ کہتا رہوں. شاید کوئی ایسی نسل پیدا ہو جائے کہ یہ لا الہ اس کے وجود پر اثر کر جائے. مؤذن کا یہی کام ہے. مؤذن نہیں دیکھتا کہ جماعت کی آستینوں میں بت ہیں یا نہیں ہے، اس کا کام ہے مسلسل اذان کہتا رہے. ہم بھول گئے علامہ اقبال کو، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ خطبے سننا پڑ رہے ہیں. حجاج بن یوسف آیا، یہ جلاد معروف. حجاج بن یوسف کا انتخاب کیسے ہوا؟ اتفاقاً اسی خطبے میں اس نے بتایا کہ میرا انتخاب کیسے ہوا. اموی حاکم نے، حکمران نے، اس طاغوت نے اپنے مشاورین سے، جو جن سے مشورہ لیتا ہے، سیاسی مشاور، ایڈوائزر، اس نے جمع کیے اور ان سے پوچھا کہ مجھے اپنی فوج کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا کمانڈر چاہیے. اور اس نے صلاحیتیں یہ بتائیں کہ یہ اس کے اندر خصلتیں ہوں. پہلی خصلت، پہلی صفت اس کے اندر یہ ہو کہ اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو. رحم کی کوئی اس کے اندر جھلک موجود نہ ہو. ایسا کمانڈر مجھے فوج کے لیے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو فرمان میں دوں اس کو اسی طرح عملی کر دے جس طرح سے میں کہوں، اس میں چون چرا نہ کرے. اس طرح اس نے 4-5 صفات بتائیں کہ مجھے اس قسم کا فوج کا کمانڈر چاہیے. کسی نے کیا نام دیا، کسی نے کیا نام دیا، بھاگیا بہت سارے نام آ گئے سامنے کہ یہ ان لوگوں کے اندر یہ شرائط موجود ہیں. ظاہر 10-12 نام سامنے آئے. ان 10-12 آدمیوں کے درمیان مقابلے رکھے گئے. مقابلہ یہ تھا کہ کبھی انہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے کر کے اور انہیں حکم دیا جاتا کہ ان بچوں کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے روندنا ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو نہیں کر پاتے تھے یہ کام، وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے، ڈی کوالیفائڈ، نااہل قرار پاتے تھے. تو فوج کی سپہ سالاری کے قابل نہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح انہیں بہت سارے اور آزمائشوں میں ڈالا جاتا. وہ شخص جو ہر آزمائش میں پورا اترا اور ہر امتحان میں پورا اترا اور جس نے ثابت کر دیا کہ اس کے وجود کے اندر رحم کی رمق بھی موجود نہیں ہے، وہ حجاج بن یوسف ہے. اس کو چن لیا گیا اور اس نے خطبے میں آ کر انہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے میرا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ میرا انتخاب ایسے قرعے کے ذریعے نہیں ہوا. کہا مجھے آزمایا گیا ہے اور اس آزمائش میں ثابت ہوا ہے کہ میرے اندر رحم موجود نہیں ہے. کوفہ والوں کو آگے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آ کر تمہیں دین سکھاؤں یا تمہیں قرآن پڑھوں یا آ کر تمہارے اندر نظم و ڈسپلن برپا کروں. کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ یا تم گدے بن کر میرے سامنے رہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جانور بن کر میرے سامنے رہو، جانور کی طرح میں جیسے چاہوں تم پر حکمرانی کروں، اور جو نہیں بننا چاہتا وہ تیار ہو جائے. اور کیا اس نے یہ کام آخر عمر تک. اس نے حجاج ابن یوسف نے بہت کچھ کیا. وہی حجاج ابن یوسف جس کے بھانجے نے پاکستان فتح کیا اور ہندوستان، محمد ابن قاسم، اسی نے بھیجا تھا اس کو اور پھر اسی نے واپس بلا کے اس کو مروا بھی دیا. محمد ابن قاسم کو واپس بلا کر قتل بھی کروا دیا. وہی حجاج ابن یوسف. وہ ایک حجاج ابن یوسف تھا. آج اگر آپ غور کریں عزیزان ایمان، ہر ملت، ہر شہر، ہر ملک اسلامی کئی حجاج ابن یوسف میں مبتلا ہو چکا ہے. اس لیے کہ تاریخ بھر میں اس سلسلے کو فراموش کیا گیا، اس سے دوری اختیار کی گئی. امیر المومنین
औलाद अमीर उल-मोमिनीन, आल अमीर उल-मोमिनीन, कबीला अमीर उल-मोमिनीन, जानशीनान अमीर उल-मोमिनीन से दूरी इख्तियार की गई, कदरदानी नहीं की गई, उन्हें बुढ़ा दिया गया। उस बुढ़ा देने के नतीजे में उन्हें सजा मिली। अजीजान, पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, चूंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी ज्यादा अहम हमारे लिए अपने हालात हैं, अगरचे बाकी दुनिया, बाकी मुसलमानों के मसाइल भी हमारे लिए इतनी अहमियत रखते हैं जितनी अपने मुल्की मसाइल अहमियत रखते हैं, लेकिन सरफहरिस्त तवज्जो तलब मसाइल अपने मुल्की मसाइल हैं। कुछ शख्सियतों को भुला देने के नतीजे में सजाएं मिलती हैं, जिनमें से एक शख्सियत अजीम जो खुदा ने इस सदी में, गुज़श्ता सदी में पूरी बशरियत को व जहान इस्लाम को बिलखुसूस व मिल्लत तशय्यो को अता की, वो ये शख्सियत है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कदरदानी हमने नहीं की, नहीं पहचाना हमने इमाम खुमैनी को। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार खुदा से तो सलामती उन्हें अता फरमाए, हजरत आयतुल्लाह जवादी आमोली दामज़िल्लुल आली, उनका ये फरमाना है कि 200 साल गुजरेंगे, फिर बाद में आने वाली नस्लों को मालूम होगा खुमैनी क्या है। अभी इंसान इतना बालिग नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल को एक गिला था अपने मुआसिर लोगों से। अल्लामा इकबाल को दुनिया में आए हुए 100 साल के करीब होने वाले हैं, या हो चुके हैं, शायद 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और आकर इसी मिल्लत के अंदर अपना पैगाम सुनाकर इकबाल चले गए और साथ ये कह दिया कि मैं जानता हूं जिस जमाने में मैं हूं, ये जमाना वो नहीं है जो मुझे पहचान ले, मेरा पैगाम पहचान ले, मेरा रास्ता पहचान ले। इकबाल का कहना था कि असर मन दानंदे असरार नीस्त, यूसुफ मन बहर इन बाजार नीस्त। असर मन दानंदे असरार नीस्त, मेरा जमाना, मेरे जमाने में रहने वाले लोग ये असरार जानने वाले लोग नहीं हैं, साहिबान असरार नहीं है, ये और चीजों के पीछे हैं। यूसुफ मन बहर इन बाजार नीस। इकबाल फरमाते हैं कि अगरचे मैं अपनी फिक्र, हसीन फिक्र, यूसुफ इकबाल यानी अपनी फिक्र, ये हसीन फिक्र में लेकर इस बाजार में आ गया हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस यूसुफ को खरीदने वाला कोई भी मौजूद नहीं। ये इस यूसुफ का खरीदार कोई भी नहीं है यहां पर। फिर इकबाल क्यों लेकर आए अपना यूसुफ इस बाजार में, जिस बाजार में से कोई लेने वाला नहीं है? अजीजान, इसलिए कि खुदावंद तबारक व तआला ने कुछ अमानतें कुछ कौमों को सुपुर्द कर दिए और उन्हें हुक्म दिया है इन्हें महफूज रखो, इसलिए कि इनके कदरदान बाद में आने वाली नस्लों में पैदा होंगे, आने वाली नस्लों में पैदा होंगे, और यकीनन ऐसे होगा। ये हस्तियां पहचानी जाएंगी और उस दिन इंसान की निजात होगी जिस दिन ये हस्तियां पहचानी जाएंगी। वो शायर जिसने सैयद शुहदा की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 1400 साल से एक हकीकत की मुंतजिर है हुसैनियत, और वो ये कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इंसान की बेदारी का वक्त आ जाए, जब इंसान बेदार होगा सब दावादार हो जाएंगे कि हुसैन हमारे हैं, सब के सब मुद्दई बनेंगे। अभी बेदार नहीं है, गाफिल है, इस वजह से अपने आप को हुसैन अलैहिस्सलाम से लाताल्लुक बना के बैठे हुए। बेदारी की कमी है। ये बेदारी जिस दिन पैदा होगी उस दिन हर कौम, हर नस्ल, हर मिल्लत और हर तबका मुद्दई होगा हुसैन व हुसैनियत हमारे। ये मीरास, ये तरका हमारा है। अजीजान, आज के पाकिस्तान के लिए, आज की मिल्लत पाकिस्तान के लिए
جس سرمائے کو تلاش کرنا ضروری ہے، جس یوسف کو ڈھونڈنا ضروری ہے، جس بازار میں جہاں اس کو کوئی خریدار نہیں، وہ امام خمینی کی شخصیت اور امام خمینی کی شخصیت سے بڑھ کر امام خمینی کی فکر اور امام خمینی کا راستہ ہے، پاکستان کی نجات کا تنہا راستہ، امام خمینی کی فکر و امام خمینی کا راستہ۔ ہمارے سامنے یا تو امام خمینی کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے، اگر ہوا بھی ہے تو ناموضوع طور پر ہوا ہے، نامناسب طور پر ہوا ہے۔ بعض اوقات کسی شخصیت کو ایسے نامناسب جگہ بٹھا دیا جاتا ہے جہاں اس کا مقام نہیں ہوتا۔ امیر المومنین تو بہت ستم ہوئے، بہت ظلم ہوا، اور اس ظلم و ستم کا شکوہ کبھی بھی امیر المومنین نے نہیں کیا، حتیٰ اس دنیا سے جاتے ہوئے جب ضربت لگی اس شقی انسان نے مسجد کوفہ میں سر اقدس علی پر اپنی تلوار سے، زہریلی تلوار سے ضربت لگائی، اس ضربت کا بھی علی نے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ ہائے خدا مجھے ضربت لگ گئی، بلکہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شکوہ نہیں کیا، کہیں بھی شکوہ نہیں کیا۔ بعض جنگوں میں امیر المومنین کو اتنی ضربیں لگتی تھیں، ایک روایت میں ہے کہ جنگ خندق یا جنگ احد کے موقع پر امیر المومنین کے جسم اطہر میں اتنے ضربیں اور اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ جناب سیدہ امیر المومنین کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھی، اور زخم کے اندر زخم تھا، اس طرح سے کہ مرہم کی پٹی ایک زخم کے سراغ سے ڈال کر دوسرے سراغ سے نکال لی جاتی تھی، اس طرح کے زخم جسم اطہر نازنین امیر المومنین پر تھے، اور جناب سیدہ اس طرح سے تیمارداری امیر المومنین کی کرتی تھی۔ اور اس وقت رسول اللہ جب داخل ہوئے دیکھا کہ جناب سیدہ امیر المومنین کے زخمی جسم کے اوپر مرہم رکھ رہی ہے، اور جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن امیر المومنین کے لبوں پہ تبسم ہے، امیر المومنین کے لبوں پہ تبسم ہے۔ اور اس وقت امیر المومنین جو زخموں سے اس وقت چور چور تھے اور سیدہ تیمارداری کر رہی ہیں، جب رسول اللہ کو صحیح و سالم دیکھا، امیر المومنین نے شکر پروردگار کا جانا اپنے زخموں کا شکوہ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا بھی کہ علی کیا حال ہے؟ فرمایا آپ کو دیکھنے سے سارے درد بھول گیا، آپ کی زیارت سے سارے رنج بھول گئے، شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ توجہ فرمائیں میرے جسم پر کتنے زخم ہیں، شکوہ نہیں کیا۔ لیکن جب امیر المومنین کو ناموزوں جگہ پہ بٹھایا گیا بہت شکوہ کیا۔ ایک ناموزوں جگہ جہاں امیر المومنین کا مقام نہیں تھا لیکن زور زبردستی سے بٹھا دیا گیا، وہ شورا تھی، خلیفہ سوم چننے کے لیے جو شورا بنائی گئی تھی۔ آج جس کو ہم دلیل کے طور پر سنتے اور پیش کرتے ہیں کہ شورا میں امیر المومنین کا بیٹھنا یہ پارلیمانی نظام کی تائید نکالنا چاہتے ہیں، جس سے امیر المومنین کو بھی تو ذرا سنو، خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فَيَا لَلَّهِ وَلِلشُّورَى، خدا تیری دعائی اس شورا کے ہاتھ ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں دیکھو کیا میں ان لوگوں کی سطح کا تھا جن کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا، میں اس شخصیت کا مالک تھا جن کے ردیف میں مجھے بٹھا دیا گیا ہے، جن کے برابر مجھے بٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ کی دعائی، اللہ کے ہاں شکوہ اس مقام سے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک درد جو امیر المومنین نے چند دفعہ اس کا اظہار کیا۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے انزلنی الدہر، زمانے نے اتنا نیچا کر دیا مجھے کہ حتی یقال علی و معاویہ، حتی لوگ یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے، اس قدر مجھے نیچے لے آئے۔ عزیزان یہ کسی شخصیت کے ساتھ بہت ناانصافی ہے
کہ آپ اس کو ایسے مقام پہ لے آؤ جو اس کے شایان نشان نہ ہو، اسے ضربت لگا دو، اس سے اس کی توہین نہیں ہوتی، اسے شہید کر دو، اس کا مقام اس سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے مقام پہ لا بٹھاؤ جہاں اس کا مقام نہیں ہے، وہاں اس کو بڑا دکھ پہنچتا ہے۔ ہم امام خمینی کو کہاں لا کے کھڑا کرتے ہیں، کن لوگوں میں بٹھا کے دیکھتے ہیں؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ امام خمینی جیسی ہستی کو کہاں لا کے کھڑا کریں، کس صف میں کھڑا کر کے دیکھیں۔ آیا علماء میں کھڑا کر کے دیکھیں، فقہاء میں کھڑا کر کے دیکھیں، مراجع میں کھڑا کر کے دیکھیں، حکمرانوں میں کھڑا کر کے دیکھیں، کس قسم کی شخصیات کے دوران یا ان کے صف میں کھڑا کر کے دیکھیں تاکہ پتہ چلے خمینی کیا ہے۔ ایسا کہاں سے لوں کہ تجھ سا کہوں جسے، وہ ایسا کہاں سے لوں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ یہ انسانیت کی بلوغ کی، جیسے بچے کے بالغ ہونے کی، لڑکیاں لڑکے جب بالغ ہوتے ہیں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جسمانی، کہ یہ 15 سال کا ہو جائے، بچہ 15 سال کا ہو جائے چاند کے لحاظ سے، اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے قمری تاریخ کے لحاظ سے، محرم سفر کی جو تاریخ ہے قمری لحاظ سے، لڑکی 9 سال کی ہو تو بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا 15 سال قمری کا ہو جائے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ اور لڑکا جب بالغ ہو جائے بعض اوقات اس کی داڑھی نکل آتی ہے، مونچھ نکل آتی ہے، کوئی ایسے آثار اس کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، اسی طرح جیسے لڑکیاں لڑکے جب بلوغ کو پہنچتے ہیں ان کی بلوغ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح جب امتیں، نسلیں، قومیں بلوغ کو پہنچتی ہیں ان قوموں کے اندر بلوغ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تک وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں نابالغ قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ قومیں بالغ نہیں ہوتی۔ بلوغ کی علامت یہ ہے وہ نسل بالغ کہلائے گی کہ جو دیکھے تمام صحابہ رسول کو دیکھے اور پھر علی کو بھی دیکھے، لیکن نہ کہے کہ علی بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ بلوغ کی علامت ہے، یہ بصیرت کی علامت ہے۔ تمام صحابہ رسول قابل قدر، وہ خصوصاً جن کے رسول اللہ خود قدردان تھے، ملت بھی ان کی قدردان، مسلمان بھی ان کا قدردان، واجب الاحترام، احترام تمام کا کرنا ہے لیکن پیروی علی کی کرنی ہے۔ یہ ملت کی بلوغ کی علامت ہے، یہ بصیرت کی علامت ہے کہ جب آل رسول امت رسول میں منفرد نظر آئیں۔ کب ہمارے جوان بلوغ کی عمر کو پہنچیں گے، ذہنی بلوغ کی عمر کو، کہ جس دن انہوں نے علامہ اقبال کو دوسرے شعراء کی صف سے نکال کر شاعروں کی سطح سے بڑھا کر مفکر کا مقام سمجھنا شروع کر دیا، سمجھ لو آپ کی نسل بالغ ہو چکی ہے۔ یہ امتوں کی بلوغ کی علامت ہے۔ اور کب مسلمان بالغ ہوگا، مومن کب بالغ ہوگا؟ عزیزان ایمان، کہ جب خدا کی طرف سے امام خمینی جیسا ہدیہ آتا ہے، یہ تحفہ آتا ہے، امام خمینی جیسا رہبر آتا ہے، اتنی ملت کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے کہ کم از کم اللہ کے دیے ہوئے ہدیے کو پہچان تو لے کہ خدا نے کیا عطا کیا ہے۔ یہ نہ کہیں گے ہم نے امام خمینی بھی باقی علماء میں سے ایک عالم یہ بھی ہے نا۔ عزیز من، تمام علماء قابل احترام، تمام مراجع قابل احترام، تمام فقہاء قابل احترام، اگرچہ یہ زمانہ بے حرمتیوں کا زمانہ ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بے حرمتیوں کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی، دین کی بے حرمتی، مقدسات دین کی بے حرمتی، رسول اللہ کی بے حرمتی، آل رسول کی بے حرمتی، اور سب سے پھر عظیم تر جو آخری بے حرمتی ہو وہ صحابہ رسول کی بے حرمتی۔ صحابہ رسول اللہ کی بے حرمتی پتہ چلے نا آپ کو، یہ فضل خور میڈیا اس نے نہیں یہ خبر دی آپ کو۔ عزیزان ایمان، مومنین، مسلمین،
ملت پاکستان صحابہ رسول کی بہت عظیم بے حرمتی ہوئی ہے. رسول اللہ کی بے حرمتی کے بعد سب سے زیادہ افسوسناک ترین بے حرمتی صحابہ رسول اللہ کی ہوئی ہے. سوریہ کے اندر دو عظیم و جید صحابی رسول اللہ کے حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے جسد اطہر کو صدیوں بعد ان کی قبر کشائی کر کے ان کے جسد اطہر کی بے حرمتی کی نکالا گیا. کس نے نکالا معلوم ہے؟ اس میڈیا نے نہیں بتایا آپ کو. یہ میڈیا جو آپ کو دماغی خبریں دیتا ہے، یہ میڈیا جس نے چکر ڈالا ہوا ہے پوری ملت کو. الیکشن ہوا، اس میں عجیب و غریب الیکشن ہوا، جیتنے والا بھی حیران، ہارنے والا بھی پریشان. ان کو یہاں پاکستان میں کہتے ہیں نا بیلٹ باکس، یعنی ووٹوں کے جو صندوق ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بیلٹ باکس. یہ بیلٹ باکس نہیں ہے، میجک باکس ہے، جادو کے صندوق. جادو کے صندوق دیکھا ہوگا کبھی؟ وہ کرتب جو دکھاتا ہے سرکس والا، وہ ادھر ایک بکس رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر رومال ڈالتا ہے، خرگوش نکلتا ہے وہاں سے. اس کے اندر پھول ڈالتا ہے، نیچے سے کبوتر نکل آتا ہے ہمارے. اب یہ پاکستان کے ووٹوں کے صندوق ہیں، اس میں ڈالو 50 ووٹ ڈالو 250 نکلتے ہیں وہاں سے. وہ ڈالو اس حلقے کے کینڈیڈیٹ کے نکلتے ہیں اس حلقے کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ. خود بھی حیران ہوتا ہے، جو جیتتا ہے وہ بھی حیران ہے کہ یہ ووٹ کہاں سے آگے مجھے تھے. ہمیں اس میں الجھایا ہوا ہے. ایک بالکل پلان پہلے سے کرتب جو پاکستان میں ہر چند سال بعد تکرار ہوتا ہے، چونکہ باریاں لگی ہوئی ہیں نا ادھر. 10 سال فوج نے حکومت کرنی ہے، 10 سال سول نے تقسیم کرنا ہے. پہلے 2.5 سال کا کوٹا دیا ہوا تھا سویلین کو، اب انہیں 5 سال کا کوٹا دے دیا ہے. ابھی پھر ایک 5 سالہ گزرے گا، پھر اس کے بعد ان کی باری ہے، پھر آئیں گے وہ 10 سال وہ باری لگائیں گے، 5 سال یہ باری لگائیں گے، 5 سال کوئی. یہ طے شدہ ہے عزیزان من، یہ سب طے ہے. تقدیر پاکستان کی طے ہو چکی ہے. اب آپ کو میڈیا نے الجھایا ہوا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہمیں اسی میں الجھا دیا گیا ہے. اصل دنیا کے اندر جو اتفاق رونما ہو رہے ہیں اسے ہم بے خبر ہیں، غافل ہیں. حجر ابن عدی ابن حاتم کے فرزند، رسول اللہ کے جید صحابی، امیر المومنین کے صحابی، اس صحابی کی شہر حلب میں جا کر انہی لوگوں نے نام نہاد جو اپنے آپ کو توحید پرست اور اپنے علاوہ ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو شیعہ کو متہم کرتے ہیں کہ شیعہ حرمت صحابہ کی پاسداری نہیں کرتا. الحمدللہ آج تک کسی شیعہ نے کسی صحابی کی قبر کشائی نہیں کی، اس کا جثہ نہیں نکالا، اس کی بے حرمتی نہیں کی. لیکن جو حرمت صحابہ کا پرچم اٹھا کے نکل رہے تھے، جا کر صحابی رسول کو صدیوں بعد قبر سے نکال کر بے حرمتی کی ساری دنیا کے سامنے. یہ بے حرمتیوں کا زمانہ ہے، اور ان بے حرمتیوں پہ ہم خوش ہیں، ہم چپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تماشے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ملک کے مسلمانوں کو تماشائیوں نے، مداریوں نے آ کر تماشے میں لگا دیا. تو آپ الیکشن سے پہلے کو ذرا ذہن دہرائیں. آپ الیکشن سے پہلے کیا ہوا، کون آیا، کس نے کیا کیا. تھوڑا حافظے میں زور ڈالیں، اتنا فیوز نہیں ہوئے گا آپ کا. حافظے پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالنے سے اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی. الیکشن سے پہلے کوئی آدمی باہر سے آیا، کوئی کینیڈا سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کسی نے انگلینڈ سے بڑک ماری، کسی نے ادھر سے کہا. یہ سیاستدان ہے پاکستان کے سارے آ کر کیا کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں. ہم یہ سیاست کر رہے ہیں. جب رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی، بعد میں ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول حرمت رسول کی دفاع کا مہینہ تھا. ربیع الاول میں آ کر حرمت رسول اللہ کے پاسداروں کو اٹھا کر سیاست کے تماشے میں لگا دیا گیا، تاکہ رسول اللہ کی بے حرمتی کی طرف ان کی توجہ نہ آئے.
اور آج بڑی خاموشی سے جا کر صحابہ رسول کی بے حرمتی کی گئی، عمار یاسر رضوان اللہ علیہ کی بے حرمتی کی گئی، جعفر طیار کی بے حرمتی کی گئی، حجر ابن عدی کی بے حرمتی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ صفین میں یہ صحابی رسول کے، یہ جنگ صفین میں علی کے ساتھی تھے، اس وجہ سے ان کی بے حرمتی کرو۔ اور یہی وہ صحابی ہے جنہیں رسول اللہ نے علامت حق قرار دیا۔ چند صحابیوں کا رسول اللہ نے نام بتایا تھا کہ اے میری امت خیال رکھنا، میرے یہ صحابی عمار یاسر جس گروہ میں ہوگا وہ نجات والا گروہ ہوگا، جو اس کو مارے گا وہ گمراہ فرقہ ہوگا۔ غیر معمولی صحابی ہیں رسول اللہ کے، انہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کے ذریعے سے آپ گمراہی اور حق کے راستے میں فرق سمجھنا۔ میثم تمار، حجر ابن عدی، آج ان کی بے حرمتی ہوئی۔ اور اسی طرح عزیزان، بے حرمتیوں کے زمانے میں قرآن وہ ناپاک نجس پادری امریکہ کا، خبیث و کثیف انسان، بلکہ کہیں درندہ و وحشی، میڈیا کی آنکھوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے لا کر قرآن کو آگ لگاتا ہے، معاذ اللہ، کتاب خدا کی بے حرمتی کرتا ہے آ کر۔ پھر ساری دنیا میں وہ فلم نشر کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے یہ زمانہ بے حرمتیوں کا شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ بے حرمتیاں جہاں پر دین کی بے حرمتی، رسول اللہ کی بے حرمتی، صحابہ رسول کی بے حرمتی، آل رسول کی بے حرمتی، ان کے مزاروں کی بے حرمتی، یہ بے حرمتیاں سکھائی کس نے ہیں؟ کب سے صحابہ کی بے حرمتی اور ان کی قبروں کی بے حرمتی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس دن سے شروع ہوئی جس دن بقی میں صحابہ کی قبروں کو ویران کیا گیا۔ یہ بے حرمتی کا مکتب باقاعدہ بنایا گیا۔ آج یہ پادری ڈنمارک کا وہ ناپاک کارٹونسٹ اور جن نے دین اسلام کی بے حرمتی کی، یہ سلمان رشدی جیسا ناپاک انسان، جب اسے پوچھو کہ یہ بے حرمتی کہاں سے سیکھی تو وہ حوالہ دیتا ہے کہ یہ خود مسلمانوں سے سیکھی ہے۔ تم خود بے حرمتی کرتے ہو۔ ان بے حرمتیوں میں سے ایک مجتہدین کی بے حرمتی، فقہاء کی بے حرمتی، مراجع تقلید کی بے حرمتی، راہبروں کی بے حرمتی، ولی کی بے حرمتی اور اولیاء کی بے حرمتی۔ بے حرمتیوں کا زمانہ ہے، کسی چیز کی حرمت محفوظ نہیں ہے۔ اور یہی فرمایا گیا تھا ہمیں کہ جب تم قدر نہیں جانو گے ان ہستیوں کی تمہاری حرمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے سید الشہداء نے آخری وہ استغاثہ کیا، آخری استغاثے میں پانی نہیں مانگا۔ سید الشہداء نے آخری استغاثے میں پانی، کتنی شدید پیاس تھی سید الشہداء کو، کتنی شدید بھوک تھی سید الشہداء کو، اور تن میں ہر خلیہ سید الشہداء کا خستہ و تھکا ہوا تھا، دن بھر لاشیں اٹھا کر۔ اتنا خشک زبان تھی سید الشہداء کی کہ جناب علی اکبر جب جنگ چھوڑ کر واپس آئے اور آ کر شکوہ کیا بابا سے کہ بابا گرمی بہت زیادہ ہے، شدت بہت ہے، سید الشہداء نے فرمایا بیٹا زبان نکال کے میرے منہ میں ڈال۔ جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان نکالی اور نکال کر بابا کے منہ میں ڈالی، پھر فوراً کھینچ کے باہر نکال لی۔ سید الشہداء نے پوچھا بیٹا تو نے جلدی زبان باہر کیوں نکال لی؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ یہ شہادت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد شہادت تک تشنگی اور بڑھ گئی، تشنگی مزید بڑھ گئی، اور جب اپنی اوج پہ تشنگی پہنچی، اس خشک گلے سے، اس تشنا گلے سے ایک آواز نکلی، ہمیں خطاب کیا گیا،
ہمارے ضمیروں کو خطاب کیا گیا، ہمارے فطرتوں کو خطاب کیا گیا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو خطاب کیا گیا۔ ایک تشنہ گلو نے اور ایک تشنہ لب نے اور ایک تشنہ زبان نے تاریخی جملہ، تاریخی خطاب کیا۔ کیا فرمایا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا کسی کے پاس پانی ہے کوئی آ کے تھوڑا سا مجھے پانی پلا جائے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ میں پاسدار حرمت دین ہوں، میں پاسدار حرمت دین خدا ہوں، میری وجہ سے یہ حرمتیں محفوظ تھیں، اور یہ سب بے حرمتی کرنے والے حرمت شکن لوگ ہیں۔ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کون ہے میرے بعد جو حرم رسول کی حرمت کو بچائے؟ یہ استغاثہ سا سید الشہداء کا، کون ہے میرے بعد جو ان بے حرمتیوں سے آ کر دفاع کرے، دین کی حرمت و مقدسات کی حرمت کا دفاع کرے۔ عزیزان، ان محرمات و ان حرمات کو بچانا واجب ہے۔ آج تمام فقہا، تمام علماء قابل احترام ہیں، عزیز من، واجب الاحترام ہے، یہ سرمایہ دین ہے، لیکن امام خمینی روح اللہ، یہ رہبر کبیر، یہ عظیم انسان، ان کو اگر سمجھنا ہو تو فقہا کی صف میں خمینی سمجھ میں نہیں آئے گا، فقہا کی صف میں رکھ کر خمینی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو کتاب سے علم نکال کر اپنے دل میں ڈال لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ کتابی علم کو جب سمجھ لے اپنی فہم، اپنے دل، اپنے دماغ سے، تو ایک فقیہ بنتا ہے۔ لیکن خمینی کب بنتا ہے؟ خمینی اس وقت بنتا ہے کہ جو دین کو کتابوں سے بھی نکالے، جو دین کو دماغوں سے بھی نکالے، جو دین کو لائبریریوں سے بھی نکالے، جو دین کو مدرسوں سے نکالے، جو دین کو ان زندانوں سے نکال کر آ کر لوگوں کی عملی زندگی میں نافذ کر کے بتائے، دین کا پرچم قائم کر کے لہرا کے بتائے۔ ایک فقیہ، معمولی فقیہ کون ہوتا ہے؟ عالم دین، جو عمر صرف کرتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، 50 سال 60 سال اپنی عمر لگاتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، درس پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ذہانت سے کام لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی ساری ہستی و زندگی دنیا سے تعلقات کاٹ کے درس پہ توجہ دیتا ہے، اور اتنا محنت سے درس پڑھتا ہے، اتنی کوشش سے درس پڑھتا ہے کہ اپنے زمانے کا فقیہ نامدار بن جاتا ہے۔ تو خمینی ایسے بنتا ہے عزیزان، خمینی اس وقت بنتا ہے کہ جب درس میں بھی محنت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کے اندر درس دین کے ساتھ ساتھ، درس کتاب کے ساتھ ساتھ، درس اسلام کے ساتھ ساتھ درد اسلام بھی پیدا ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو اس کے اندر درد بھی پیدا ہو جائے اسلام کا، دین کا درد، تشیع کا درد۔ درس اگر تنہا درس ہو فقیہ بنتا ہے، درس اور درد دونوں مل جائیں تو خمینی بنتا ہے۔ اور یہ درد ہے اہم چیز، درد ہے، دین کا درد، ملت کا درد۔ بے درد انسان، آپ نے بے درد بہت دیکھے ہیں جن کو کسی چیز کا کوئی درد نہیں، مظلوموں کا درد نہیں ہے، فقیروں کا درد نہیں ہے، بھوکوں کا درد نہیں، اسے کسی چیز کا درد نہیں ہے، چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بھرا ہوا ہے، اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، اس کا سٹور بھرا ہوا ہے، اس کے کھیت بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے اندر کسی کا درد موجود نہیں ہے۔ دردمند کون ہوتا ہے؟ دردمند وہ ہوتا ہے جو حکمرانی میں اپنی خلافت کے زمانے میں جو کی خشک روٹی کھاتا ہے،
بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، 3 بڑے اعظموں کا بیت المال اس کے کنٹرول میں ہو، اور اس کے دسترخوان پر جو کی خشک روٹی رکھی ہوئی ہو، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ مولا کیوں تازہ روٹی میسر ہے، آپ کیوں جو کی خوش روٹی کھاتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں علی، میں اس لیے کوفہ میں بیٹھ کر جو کی خشک روٹی کھاتا ہوں کہ میری حکمرانی میں شاید یمن میں کسی کو تازہ روٹی میسر نہ ہو، شاید یمن میں کوئی بھوکا بیٹھا ہو، میں اس لیے کوفہ میں بیٹھ کر جو کی خشک روٹی کھاتا ہوں۔ یہ درد انسان کو راہبر بناتا ہے۔ بہت وقت چاہیے امام خمینی کی پہچان کی، اور وہ اس وقت جب کوشش ہو، ہم جو کوشش میں ہی مصروف نہیں ہیں، بھلے ہم نے امام خمینی سے استفادہ کیا، نام امام خمینی کا یا کیا گیا، پاکستان میں امام خمینی کا نام بہت استعمال ہوا، بعضوں نے اجازت خمس کے لے لیے، ہر مرجع تقلید سے خمس لینے کا، وصول کرنے کا اجازہ لے لیا، وہ دے دیتے ہیں مراجع کرام کہ یہ لے لو آپ اجازہ خمس وصول کرنے کا۔ خود امام خمینی سے یہ استفادہ کیا، خمس لینے کا اجازہ لے لیا، امام خمینی سے کوئی اور فائدہ اٹھا لیا۔ امام خمینی ایک امانت ہے اللہ کی، جس کی پہچان آج کے زمانے کو کرانا بہت ضروری ہے، خصوصاً پاکستان میں عزیزان۔ امام خمینی نے دین کو آ کر تلاش کیا، کشف کیا، گمشدہ دین، گمشدہ دین تلاش کیا، ڈھونڈا۔ جب آج کل ہم کہتے ہیں سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 2 جماعتیں کوئی پڑھ جاتا ہے ہمارے ملک میں، پھر وہ دین بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جی اب دین کا زمانہ ختم ہو گیا، سائنس کا زمانہ شروع ہو گیا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں، ممکن ہے دوستوں میں ایسی مثالیں ہوں کہ 2 جماعتیں پڑھ گیا ہے، اب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجلس میں نہیں آتا، کیوں جی اب میں سائنس کی کلاس میں جاتا ہوں، ٹیکنالوجی کی کلاس میں جاتا ہوں، میں نے آئی ٹی پڑھ لی، کمپیوٹر پڑھ لیا۔ آج کل یہ زمانہ مسجدوں والا اور امام بارگاہوں والا، اور یہ زمانہ ختم ہو گیا، یہ پرانا زمانہ تھا، اب نیا زمانہ آ گیا ہے، نیا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نیا زمانہ فلاں کا زمانہ ہے۔ ایسے ہی ہوا، ٹیکنالوجی کے اماموں نے سائنس کے عروج کے زمانے میں اعلان کیا، باقاعدہ اعلان کیا، اعلان یہ کیا کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ، سائنس کا زمانہ ہے، دین کا زمانہ ختم ہو گیا، عصر دین ختم ہو گیا ہے، دین اب کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو مسجدوں میں ہو، اور مسجدوں پہ تالے ہوں، دین اندر تالوں کے اندر بند ہو، دین امام بارگاہوں کے اندر ہو، دین عبادت گاہوں کے اندر ہو، دین مدرسوں کے اندر ہو، وہاں سے باہر نہ آئے۔ وہ تجربہ جو یورپ میں کیا گیا، عیسائیت کو اٹھا کر انہوں نے گھروں سے نکالا، دفتروں سے نکالا، مارکیٹوں سے نکالا، سسٹم سے نکالا، کوچوں بازار سے نکالا، تعلیمی نظام سے نکالا، معیشت و معاشرت سے نکالا، جا کر چرچ میں بند کر دیا، اور چرچ بھی آبادی سے باہر جا کر جنگل میں بنایا، اور چرچ کو تالا لگا دیا، اور ایک چرچ میں پادری بٹھا دیا، اس پادری کو مذہب کا، عیسائیت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اصل ذمہ داری کیا تھی کہ خبردار دین کو چرچ سے نکال کر شہر میں نہ آنے دینا، یہ دین چرچ کے اندر ہی بند رہے۔ وہ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو اچھا کام ہے چرچ والا دین، کہ دین کو نکالو جا کر ان عبادت گاہوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، اور ان میں بند کر دو، اور یہاں سے اس کو نکل کر باہر نہ آنے دو، یہ در حقیقت نگہبان بٹھا دیے۔ یہی کام کیا، اسلام کا بھی یہی حشر ہوا، باقی ادیان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور اس وقت 20ویں صدی میں اٹھ کر ایک فقیہ اہل البیت کا، ایک پیروے امام صادق علیہ السلام، اور ایک پیروکار امیر المومنین کا، وہ ایک پیروکار سید الشہداء کا، وہ پرچم دین لے کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی کو خطاب کرتا ہے، سائنس کے اماموں کو خطاب کرتا ہے کہ تمہاری معراج کے زمانے میں تشیع اور اسلام کی آئیڈیالوجی کو پرچم گاڑتا ہوں یہاں پر۔
جب انہوں نے دین کا زمانہ خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، اس وقت امام نے آ کر دین کا پرچم گھاڑا۔ عزیزان، بہت عظیم خدمات ہیں امام خمینی کی، لیکن وہ چیز جو ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر، امام نے امتوں کو راستہ بتایا، نجات کا راستہ بتایا کہ امتیں قرآنی الہی راہ پر چلیں اور اپنا راستہ طاغوتیت سے جدا کریں، طاغوتوں سے اپنا راستہ جدا کریں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہی باتیں اردو میں کی، پھر دیکھا کہ یوسف من بحر این بازار نیست، میں اردو میں کلام لکھتا ہوں لیکن کوئی سمجھتا نہیں، نہ توجہ دیتا ہے نہ دھیان دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو بولنا ہی چھوڑ دی، لکھنا چھوڑ دی، سارا کلام فارسی میں لکھا، مخاطبین بدل لیے، قوم بدل لی، اور وہ قوم علامہ اقبال نے برے صغیر میں لاہور میں بیٹھ کر فارسی میں پیغام دیا، تہران میں سن لیا گیا، مشہد و تبریز میں سن لیا گیا، قم و اصفہان میں سن لیا گیا، لیکن ابھی تک لاہور اور سیالکوٹ میں نہیں سنا گیا، ابھی تک پنجاب اور سندھ میں وہ کلام نہیں سنا گیا۔ علامہ اقبال بھی یہی فرما گئے تھے، یہی فرما گئے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب تک قومیں سلاطین و طاغوتیت کے پیچھے ڈالی جا رہی ہیں، اس وقت تک قوموں کی نجات نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے ایک خوبصورت معیار بتایا رہبری کا، بہت کچھ رہبروں کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا۔ کہیں پر لکھا کہ میر کارواں کے بارے میں لکھا، میر سپاہ نا سزا، کارواں شکست صف۔ میر کارواں یعنی لیڈر، رہبر، نا سزا، نا موضوع ہے، مناسب۔ میر کارواں کے بارے میں فرمایا کہ میر سپاہ نا سزا، اور سپاہی شکست صف، ان کے اندر نظم اور ڈسپلن نہیں۔ کہیں پر پھر فرمایا کہ میرے کارواں کی صفات یہ ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ہر بہانے سے، ہر پیرائے میں بتایا کہ تمہیں میرے کارواں چاہیے، میرے کارواں کی یہ صفات ہیں۔ لیکن اس بیچ میں آ کر علامہ اقبال نے ایک نقطہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، فرمایا کہ وہ امامت و رہبری فتنہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے جو شخص مسلمانوں کو سلاطین کا و طاغوتوں کا پرستار بنا دے۔ امامت ایک نظم ہے علامہ اقبال کی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو نے امامت کی حقیقت پوچھ رہی ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی صاحب اسرار کرے تاکہ تو امامت کی حقیقت سمجھ جا۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ جو تجھے حاضر و موجود سے، جو موجودہ زمانے سے، موجودہ حالت سے تجھے بیزار کرے، تجھے لا تعلق کرے۔ یہ تبرہ امامت ہے۔ ایک تبرہ امت کرتی ہے، ایک تبرہ امامت کا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دین کی جتنی اصطلاحیں تھیں وہ ساری جب اردو میں آئیں ہندی بن گئی ساری، الفاظ عربی کے ہیں، معانی ہندی ہیں سارے۔ مثال کے طور پر میں بعض مجالس میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوا دعوت ذو العشیرہ، جی سنا ہوا نا آپ نے؟ خوب کیا سنا ہوا ہے کہ دعوت ذو العشیرہ کیا چیز تھی؟ کھانا تھا، اس میں بکرا پکا، 3 دن مسلسل آتے کھا کے اٹھ کے چلے جاتے۔ وہ دعوت تھی۔ دعوت کہتے ہی، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پہ بلانے کو۔ عزیز من، اردو میں کہتے ہیں دعوت، اردو میں کھانے پہ کسی کو بلانے کو دعوت کہتے ہیں۔
قرآن میں عربی زبان میں دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں. عربی میں دعوت وہ ضیافت ہے. کھانے پہ بلانے کو عربی میں ضیافت کہتے ہیں, کھانے پہ بلانے کو دعوت نہیں کہتے. پیغمبر اکرم کو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک, دعوت دے راہ خدا کی طرف لوگوں کو, دعوت دے لوگوں کو. دعوت سے مراد یہ نہیں کہ کھانے پہ بلا سب کو, دیگ پکا اور دیگ کھلا کے بھیج دے, نہ. عزیزان, انبیاء کی دعوت اللہ کی طرف ہے, یعنی خدا کا پیغام اپنی قبیلے سے آغاز کر, اپنے قبیلے کو پہلے پیغام خدا سنا, پھر مکہ کے رہنے والوں کو, پھر ساری دنیا کے رہنے والوں کو. دعوت اللہ, دعوت یعنی اللہ کا پیغام سنانا. لیکن یہی قرآن کی دعوت و ذوال عشیرہ کی دعوت جب مدینہ سے چلتی چلتی پاکستان آئی, کھانے میں بدل گئی, ڈنر اور لنچ بن گیا. اب کہتے ہیں جی دعوت کرو, دعوت یعنی لنچ کرو. یہ اردو زبان میں دعوت ہے. اردو میں دعوت اور چیز کو کہتے ہیں, عربی میں دعوت اور چیز کو کہتے ہیں. یہ ہو گیا ہے, یہ عمل ہوا ہے, اور یہ سارے دین کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم الفاظ عربی استعمال کرتے ہیں, معانی ہندی مراد ہے. یہ ہندی تہذیب, ہندی کلچر کے معانی ہیں جو ہم یہاں پر مراد لیتے ہیں. اسی طرح امامت, اسی طرح رسالت, اسی طرح توحید, اسی طرح بہت کچھ ہم نے قرآن کے معارف جب ہم تک پہنچے, الفاظ رہ گئے, معانی ساتھ نہیں آئے. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رسم اذان ہے, روح بلالی موجود نہیں ہے. ورنہ اذانیں وہ ہوتی ہیں عزیزان من, اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر وہ لفظ ہے جو ہر ایوان کو ہلا دیتا ہے. تکبیر, کبریائی, خدا کی کبریائی ہر ظالم کے ظلم کے پاؤں اکھاڑ دیتی ہے. لیکن آج اردو معانی اور ہندی معانی ان کے بن گئے, ہم ان کے روح قرآن سے آشنا نہیں. تبرہ فعل خدا ہے, تبرہ اللہ کا فعل ہے, کام ہے. اللہ کی ذات تبرہ کرتی ہے. قرآن میں اعلان ہوا ہے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ بری ہے, اللہ تبرہ کرتا ہے مشرکین سے. اللہ تبرہ کرتا ہے, اور خدا نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی تبرہ کرو. دو کام اصل دین ہیں, رکن دین ہیں, ایک ولایت اور ایک براعت. ولایت سے تولا بنتا ہے اور براعت سے تبرہ بنتا ہے. لیکن یہ دونوں, ولایت بھی جب سمندر کراس کر کے پاکستان پہنچی, یہاں پر کشتی سے اتری, سوار کچھ اور ہوئی تھی, اتری کچھ اور ہے. براعت بھی وہاں سے سوار کچھ اور ہوئی تھی, اتری کچھ اور. معلوم ہوا بیچ میں کہیں تبدیلی ہو گئی ہے, سمگلر نے بیچ میں چینج کر دیا ہے سامان, اصلی سامان نکال لیا ہے, دوسرا سامان اس میں ڈال دیا ہے. عزیزان من, تولا و تبرہ, ولایت و براعت. براعت دوری کو کہتے ہیں, بیزاری کو کہتے ہیں, لا تعلقی کو کہتے ہیں. جس کے ساتھ تم نے رشتہ بڑھا لیا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ ولایت ہے. جس سے تم نے رشتہ کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ براعت ہے. جس سے دور ہے تبرہ کر رہا ہے, جس سے جڑا ہوا ہے اس سے ولایت ہے تیری, اس سے تیری ولایت ہے. ولایت یعنی تعلق, براعت اس تعلق کو کاٹ دینا, ختم کر دینا. اب دیکھ لو آپ کس سے تعلق ہے اور کس سے تعلق نہیں ہے. انہی ووٹوں نے بتا دیا آپ کا کس سے تعلق ہے اور کس سے تعلق نہیں. اب میں یہ دعا نہیں کرتا کہ جس جس کو ووٹ دیے خدا اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا آپ کو, لیکن میں نہ بھی کہوں اللہ نے اٹھانا تو ہے, چونکہ خدا نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا.
यौम नदउ कुल्ल उनासिन बे इमामिहिम, हर एक को उसके इमाम के साथ उठाऊंगा। रब तो होगा इनका आपस में, उसी के साथ उठाए जाएंगे जिसके पीछे चले, जिसके साथ रिश्ता जोड़ा है। बराअत रिश्ता काट लेना, ताल्लुक काट देना, दूरी इख्तियार कर लेना, रिजेक्ट कर देना, नामंजूर देना, ये तबर्रा है। जिस तरह ये हमारे बच्चे पहले नारा लगाते थे, आजकल छोड़ दिया इन्होंने भी, कहते थे इसराइल नामंजूर, किसी जमाने में कहते थे, अब इनको समझदारों ने कहा है कि ना कहा करो ये बातें। इस्राइल नामंजूर, 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 इस्राइल नामंजूर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद। आपका दीन ही इसी नामंजूर नारे से शुरू होता है। दीन शुरू कहां से होता है? ला इलाह से। ला नामंजूर, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नामंजूर, अल्लाह के अलावा कोई रब नामंजूर, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नामंजूर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। एक तबर्रा है जो हम करते हैं, अब ये हिंदुस्तान में आके तबर्रा क्या बन गया? हमला, अटैक। तबर्रा यानी वही दिल आजारी, दूसरों की दिल आजारी करना। ना करें, दूसरों की दिल आजारी ना करें। हर एक को अपना मजहब अजीज है, आप मुख्तार हैं, उसके मजहब को ना माने, ये इख्तियार आपको दिया गया। आपको इख्तियार है अपने मजहब को फैलाएं, प्रचार करें, अपने मजहब को, तमाम हकीकत अपने दीन की, ये आपका कुरानी हक है, ये आपका फितरी हक है, ये आपका इलाही हक है कि आप अपना, ये हक कोई भी नहीं छीन सकता कि आप अपने मजहब की हक्कानियत दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचो, हर एक तक पहुंचो, लेकिन दूसरे के मजहब पर हमला मत करो, किसी की दिल आजारी मत करो, किसी की बेहुरमती। बोले हमें पता है कि बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आप अगर बुत की बेहुरमती करोगे, वो आपके अल्लाह की बेहुरमती करेगा। कुरान कह रहा है बेहुरमती का जवाब बेहुरमती से मिलता है, ये कम मत करो, तैश मत दलाओ। तबर्रा बुरा भला कहने को नहीं कहते, अजीजा ने मन तवज्जो कर रखना। उर्दू में तबर्रा, हिंदी में तबर्रा वही दावत वाला हो गया है। दावत जुल अशीरा, यानी जुल अशीरा को, अपने कबीले को अल्लाह का पैगाम दो। हम ये समझे कि डिनर दो, लंगर हो, दावत का माना लंगर हो गया। ऐसे ही होता है। हिंदुस्तान आने तक बहुत सारी चीजें बदल गई, बीच में कश्ती में ही दीन सारा ही बदल दिया गया। तबर्रा बुरा भला कहने को नहीं कहते, तबर्रा नाता तोड़ देने को कहते हैं, ताल्लुक तोड़ देने को कहते हैं, दूरी इख्तियार करने को कहते हैं, रिजेक्ट कर देने को तबर्रा कहते हैं। एक तबर्रा इमाम करता है और एक तबर्रा उम्मत करती है। इमाम क्या तबर्रा करता है? रहबर पहले तबर्रा करता है, फिर कौम तबर्रा करती है। जिस कौम का रहबर तबर्राई ना हो, वो कौम तबर्राई नहीं हो सकती। जिस कौम का रहबर विलाई ना हो, वो कौम विलाई नहीं हो सकती। जैसी रूह ऐसे फरिश्ते। पहले रहबर तबर्राई हो। रहबर कैसे तबर्राई हो? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं रहबर कौन है? हकीकी रहबर की अलामत ये है वो तबर्राई हो। अगर इसी से, हकीकी रहबर को इसी से पहचानो कि तबर्राई है या नहीं है, अहले तबर्रा है या नहीं है। लेकिन तबर्राई हिंदी ना, तबर्राई कुरानी, तबर्राई इलाही, वो तबर्रा जो फिर खुदा है। खुदा का काम बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जो भी दीन की राह से हट गया, खुदा अपना ताल्लुक उससे काट लेता है। और हमें कहते तुम भी अपना रिश्ता उससे काट लो, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, अपना रास्ता जुदा कर लो उससे। ये तबर्रा है इलाही। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वही, अगर इमामत समझते हो
تو پہلے آپ کو صاحب راز ہونا پڑے گا، صاحب اسرار ہونا پڑے گا۔ صاحب اسرار کو امامت سمجھ میں آتی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ جو تجھے حاضر و موجود، اس وقت موجودہ حالت، موجودہ سسٹم، موجودہ نظام، موجودہ ظلم، موجودہ ستم، موجودہ ناانصافی، موجودہ بے حرمتی، یہ موجودہ ناحق و شیطانی طریقہ کار، تیرا رہبر وہ ہے جو تجھے اس سے بیزار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، ملت بیضا اسلامی، ملت اسلامیہ کو کہتے ہیں۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو طاغوتی حکومتوں کا پرستار بنائے، پجاری بنائے، اس کی امامت تمہارے لیے نعمت نہیں بلکہ تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے۔ امام خمینی نے آ کر عزیزان یہ دین تولا و تبرہ زندہ کیا، دین تولا و تبرہ زندہ کیا، ولایت کو زندہ کیا، براءت کو بھی زندہ کیا، بتایا کس سے تعلق قائم کرنا ہے اور کس سے تعلق کاٹنا ہے۔ آج مشکل پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے لبوں پر جو نام ہے، ہمارے لبوں پر جو نعرے ہیں، اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم لبوں پر ولایت علی کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن عمل میں تعلق کسی اور سے ہے، پیروی کسی اور کی ہے۔ ہم لبوں پر براءت و تبرہ کا شعار تو دیتے ہیں لیکن لب سے جس سے براءت کرتے ہیں عمل میں اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام خمینی نے آ کر یہی بتایا، براءت و ولایت کا طریقہ بتایا، تولا و تبرہ سکھایا امام خمینی نے۔ کس کی طرف جانا ہے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ تو دین حقیقی، دین خالص، امام نے خود اس کا نام رکھا اسلام ناب، خالص اسلام۔ چونکہ اس وقت سے رسول اللہ کے زمانے سے ابھی تک، میں مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں، دھیان دیں، مطلب آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی اگرچہ آج کل بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے۔ پچھلی حکومت جب بدلی تھی اس وقت آٹا نہیں ملتا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ شوکت عزیز تھا، وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ملک کو ترقی کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا تھا کہ آٹا دستیاب نہیں، یاد ہوگا آپ کو جی، یا بھول گئے ہیں؟ ایک خوبی آپ کی یہ ہے کہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ایسا یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ عزیزان، مومن شیعہ، اور کوئی بھول جائے، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو نہ بھولے۔ 1400 سال پہلے یزید نے عمل کیا، شیعہ آج تک نہیں بھولا اور تعاقب کر رہا ہے اس کو۔ یزیدیت کو بھولنا نہیں، جس دن آپ یزیدیت کو بھولو گے امامت پہ ظلم ہو جائے گا۔ مت بھولو، ظالموں کو مت بھولو، فراموش مت کرو۔ جس دن وہ حکومت گئی تھی، ملک ترقی کے اوج پر تھا، حکمرانوں کا دعویٰ تھا لیکن ملک میں آٹا نہیں ملتا تھا۔ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ آٹے کو چھوڑو، وہ تو گیا تمہارے ہاتھ سے، نمک کو پکڑو۔ یہ جو آٹے میں نمک کی چٹکی ہوتی ہے یہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ بھی حکومت تبدیل ہوئی ہے، نمک بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ ابھی یہ آکسیجن کو پکڑ کے رکھو، یہ جو سونگتے ہو، کہ یہ بھی تمہارے ہاتھ سے کہیں نہ چلی جائے، یہ آکسیجن سنبھال کے رکھو۔ پانی تو آ رہا ہے گھروں میں، ذرا بجلی نہیں ہے، موٹر نہیں چلتی، پانی بھی نہیں آتا، لیکن جب آتی ہے موٹر، بجلی ہوتی ہے، موٹر چلتی ہے، پانی آتا ہے۔ جب پانی آپ کے گھر میں آتا ہے، پائپ سے ٹینکی میں آتا ہے، ٹینکی سے آپ کے نلکے میں آتا ہے، وہ دیکھا ہوا اس پانی کو پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف شفاف شیرین میٹھا گوارا پانی، صاف ستھرا پانی، ایسے ہی ہے نا، صاف پانی ہوتا ہے، شفاف پانی ہوتا ہے، میٹھا گوارا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ اس سے استعمال کرتے ہیں، آپ کے استعمال کے بعد آپ کے گھر سے پھر یہی پانی نکل کے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ جب باہر جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی حالت اور ہوتی ہے، جب آپ کے گھر آ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی حالت ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھریلو مثال اس لیے دی کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہدایت، جب بھی عمومی ہدایت کرنا چاہیے، پانی کی مثال دی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پانی سے سب کچھ سمجھا دیا، اور یہی اگر پانی سمجھ میں آ جائے سارا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ پانی آتا ہے آپ کے گھروں میں، آپ سے مس ہو کے باہر چلا جاتا ہے، جب آتا ہے گوارا، میٹھا، ٹھنڈا، صاف، شفاف، پاک، مطہر، نظیف، لیکن جب آپ کے گھر سے، آپ کے لباس سے، آپ کے برتن سے، آپ کے جسم سے ٹکرا کے گزر کے جا رہا ہوتا ہے بدبودار، ناپاک، کثیف، متعفن، کس نے پاک پانی کو ناپاک کر دیا؟ ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا نا، اس گھر والوں نے کر دیا، اس کو گٹر کا پانی بنا دیا، بدبودار پانی بنا دیا، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ عزیز من، یہ جسم ہے، جسم اصل نہیں ہے، اصل روح ہے، اصل ذہن ہے، اصل عقل ہے، اصل دل ہے۔ ایک پانی جو حقیقی پانی خدا نے تمہاری روح کی تطہیر کے لیے بنایا، وہ دین بنایا ہے۔ دین جب خدا کی طرف سے آیا تو پاک تھا، پاک فرشتے لے کر آئے، پاک کتابوں کے ذریعے آیا، پاک انبیاء کے ذریعے آیا، پاک ائمہ کے ذریعے آیا۔ لیکن جب ہمارے دماغوں میں آیا، جب ہمارے کانوں میں آیا، جب ہماری زبانوں میں آیا، جب ہم سے نکل کر باہر چلا گیا، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی، اس میں فرقہ واریت آ گئی، اس میں جھگڑا اور نفرت آ گئی۔ اس کو خراب کر دیا ہم نے، دین اس کو طالبانی بنا دیا، انسانوں نے بنا دیا۔ اللہ نے تو پاک دین بھیجا تھا۔ عزیزان، جب ہر ایک ایسا یہ کام کرتا ہے، آپ چونکہ ہم سنتے ہیں، صرف شیعہ کی عادت ہو چکی ہے، صرف سنتے ہیں، عہد کے بڑے پکے ہیں۔ ایک جوان لڑکے سے میں نے پوچھا کبھی کتاب پڑھی ہے؟ تو اس نے بڑے پرعزم طریقے سے جارحانہ انداز میں جواب دیا کہ آج تک نہ پڑھی ہے اور آئندہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنا پرعزم جوان، اتنا پختہ، کہ نہ آج تک پڑھی ہے کتاب اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا جوان، یہ اتنا پختہ ارادہ کیوں کیا آپ نے؟ کہنے لگا اس لیے کہ کتاب پڑھنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک عمر ضائع ہوتی ہے، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور ہم دونوں بچت کرتے ہیں، دونوں کو بچاتے ہیں، نہ عمر ضائع کرتے ہیں اور نہ پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ خود بھی ضائع ہو جائے، دین بھی ضائع ہو جائے، ساری چیزیں ضائع ہو جائیں، چونکہ ہمارا عادت ہے، ارادہ ہے، عزم پختہ ہے کہ صرف سننا ہے، ہم نے پڑھنا نہیں ہے۔ اور جو کچھ سنتے ہیں پھر اس کو بھی تصدیق نہیں کرتے جا کر کہ یہ صحیح سنا ہے یا غلط سنا ہے، اور متضاد چیزیں سنتے ہیں، دونوں کو واہ واہ کر جاتے ہیں۔ ایک جگہ گیا میں مجلس پڑھنے، ایک بزرگ خاتون نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے ذریعے، کہنے لگے کہ مولانا سے یہ پوچھو کہ جب آپ مجلس پڑھتے ہو تو آپ کو بھی بہت واہ واہ کرتے ہیں، پھر آپ کے بعد وہ کوئی اور آ کے بالکل الٹ بات کرتا ہے، اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب کو واہ واہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ محترمہ سے جا کر اماں سے کہہ دینا کہ اماں جان یہ داستان بہت پرانی ہے، یہ بہت پرانی داستان ہے۔ یہی بزرگوار حجر ابن عدی جن کی بے حرمتی ہوئی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کے بارے میں عرض کروں، مثال دے دوں۔ یہ اہل سنت کا علاقہ تھا جہاں ان کا مزار تھا، حلب شہر میں، جہاں بے حرمتی کی ہے انہوں نے، ابھی ان تکفیری گروہ نے بے حرمتی کی ہے۔ ان کے مزار پہ ایک مومن گیا زیارت کے لیے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا، باہر سے گیا ہوا تھا، اجنبی تنہا، اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کا مزار ہے۔ اس نے جا کے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ کس کا مزار ہے؟ انہوں نے کہا حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے. تو کہا کہ یہ کیسے شہید کیسے ہوئے؟ کہا کہ ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کر دیا ہے. جب یہ انسان کی ذہنیت بن جائے، اگر یہ حلب میں ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ پاکستان میں ہو، اگر یہ ہمارے بھی روز مجالس میں ایسے ہی ہو تو پھر تعجب کی بات ہے. امام نے اس دین کو ملاوٹ سے پاک کیا. بہت ملاوٹ تھی، ہر ایک نے اس میں ملاوٹ ڈالی تھی، بولنے والوں نے، پڑھنے والوں نے. ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، اگر کوئی تشریف فرما ہے ان سے معذرت کے ساتھ، یا اگر ان تک آواز پہنچے ان سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے ہوئے خود ہی انہوں نے سنا ہوگا، آپ نے بھی یہ جملہ ظاہر یہاں بھی پڑھا گیا ہوگا کہیں اور بھی، وہ پڑھ رہے تھے کہ یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے یہ تاریخ میں لکھا ہے، اس سے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے. خوب غریبوں نے محنت کی ہے دین میں، انبیاء سے بھی زیادہ، ائمہ سے بھی زیادہ غریبوں نے محنت کر کے اس کے اندر بہت کچھ ڈال دیا، عجیب و غریب حلیہ بنا دیا، اس شکل بنا دی اس کی. امام نے کیوں رکھا اس کا نام اسلام ناب، اسلام خالص، حقیقی اسلام، خالص اسلام. امام کا یہ کہنا تھا عزیزان کہ اس وقت پوری دنیا اسلام کے لیے، وہ ملت تشیع کے لیے صرف ایک راستہ نجات کا بچا ہے، اور وہ رجوع کرے اسلام کی طرف، لیکن خالص اسلام کی طرف. امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کمینے دشمن نے، خونخوار دشمن نے، دشمن اسلام نے بہت ہی زہریلا و شیطانی منصوبہ یہ بنایا کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آیا. یہ بنو امیہ کا طریقہ تھا، اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آنا. دیکھا اسلام کو کفر سے شکست نہیں دے سکتے، اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آئے، اور یہ کامیاب حربہ ثابت ہوا. خالص اسلام کے مقابلے میں ملاوٹ کا اسلام. خالص اسلام کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، رجعت کی ضرورت ہے. ملت پلٹے، اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام حسینی و اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، خالص اسلام کی طرف. امام خمینی کا کارنامہ یہ تھا، خالص اسلام. خالصی اسلام کی توجہ کریں. ہمارے یہاں خالصی اسلام کی ہر چیزوں کی خالصی، پھر میں گھریلو مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. اکثر لوگوں نے گھروں میں مویشی رکھے ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، اور بکریوں والے تو شاید پیتے ہوں گے خود دودھ، لیکن گائے بھینس والے جو نکالتے ہیں وہ سارا بیچ دیتے ہیں، کٹا بیچ دیتے ہیں، دودھ بھی نکال کے بیچ دیتے ہیں. اور جب بیچتے ہیں تو اس کو ان کو لالچ ہوتی ہے ذرا زیادہ کر لیں تھوڑا سا، ہاں، کہ چونکہ خالص دودھ نقصان دیتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، خیر خائی کے جذبے سے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، جوہر کا پانی ڈال دیتے ہیں، مینڈک بھی بیچ میں چلا جاتا ہے. ملاوٹ کر دیتے ہیں دودھ کے اندر، ملاوٹ کر دیتے ہیں، ناخالص بنا دیتے ہیں. اس دودھ کو تو سارے کہتے ہیں یہ خالص نہیں. آج کل ایک اور دودھ بکتا ہے بہت، ڈبوں کا دودھ، اس میں پانی نہیں ہوتا. یہ جو ڈبوں کا دودھ ہے اس میں پانی، اب مجھے نہیں معلوم، شاید یہاں پاکستان ہے اس میں بھی ڈالتے ہوں گے پانی، لیکن یہ وہ دودھ ہے جس کو کہتے ہیں پاسچورائزڈ. یہ پڑھے لکھے جوانوں سے سنا ہے ہم نے بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاسچورائزڈ. یعنی اس سے چربی نکال لیتے ہیں. اس کو یہ جو ٹینکوں میں بھر کے بھینسوں والوں سے خرید کے دودھ ٹینکیوں میں بھر کے لے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، اور وہاں جا کر اس کو پروسیس کر کے دودھ کو، اور پھر اسے ڈبوں میں پیک کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ اس سے کریم اور مکھن نکال لیتے ہیں، چربی نکال لیتے ہیں اس سے. اور ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں مریضوں کو جن کو کولیسٹرول ہے کہ یہ آپ یہ دودھ پیا کریں، چربی والا
نہ پی. اس کو کوئی ناخالص نہیں کہتا جس میں سے کوئی چیز نکال دی گئی ہو. جس میں پانی ڈال دیا گیا ہو وہ کہتے ہیں یہ خالص دودھ نہیں ہے. لیکن جس دودھ میں مکھن نکال لیا گیا ہو اسے نہیں کہتے یہ خالص نہیں ہے. خالص دودھ کون سا ہے؟ خالص دودھ وہ ہے عزیزان جس میں نہ ایک قطرہ پانی ڈالا گیا ہو اور جس سے نہ ایک قطرہ مکھن نکالا گیا ہو. جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیا گیا ہو. اس کو کہتے ہیں خالص دودھ. اسی کو کہتے ہیں نا خالص دودھ. جس میں پانی ڈال دے وہ بھی خالص نہیں, جس سے مکھن نکال لے وہ بھی خالص نہیں. اور مکھن اگر سارا ہی نکال لے تو پیچھے چھاچھ رہ جاتی ہے. لسی جس کو کہتے ہیں پیچھے لسی. لسی صرف دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتی ہے, باقی اس میں غذائیت نہیں ہوتی. کسی قسم کی غذائیت نہیں ہوتی. گرمیوں میں پینے کام آتی ہے, نیند آتی ہے زیادہ. عزیزان من, دین کے ساتھ دونوں کام ہوئے ہیں. دین کے ساتھ دونوں کام ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے تہذیبی رسم و رواج دین میں ڈال کر دین بنا دیا اور کچھ لوگوں نے دین کے خالص ارکان کو دین سے جدا کر دیا. نہ یہ دین ہے جس کے اندر تہذیب کی ملاوٹ کر دی گئی اور نہ پسچرائزڈ وہ دین ہے کہ جس سے ارکان دین کے لے لیے گئے ہیں. دین سے امامت چھین لی گئی, دین سے ولایت چھین لی گئی, دین سے سیاست چھین لی گئی. تو ویسا دین پسچرائز جس میں مکھن نکال لیا گیا وہ پیچھے چھاچھ رہتی ہے. یہ چھاچھ سونے کے کام آتی ہے, نجات کے کام نہیں آئے گی. اس چھاچھ سے مسلمانوں کو سلایا جا سکتا ہے, اٹھایا نہیں جا سکتا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا, عزیز امام, یہ ساری ناخالصیاں بتائیں. اے امت متوجہ رہنا, کیا کچھ دین میں ڈالا گیا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے, اور کیا دین سے نکالا گیا ہے جو دین میں تھا. جو تھا دین میں باہر نکال لیا گیا. تعلیم نہیں دی گئی, پڑھایا نہیں گیا, تبلیغ نہیں کیا گیا, پھیلایا نہیں گیا. یہ خالص دین نہیں ہے. اگر خالص دین تبلیغ کیا گیا ہوتا, خدا شاہد ہے آج پاکستان اور غیر پاکستان ہر سرزمین پر اللہ کا نظام قائم ہوتا. اللہ کا نظام معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ کا نظام, اللہ کا نظام وہ باقی ماہرین ہیں جہاں کچھ دیکھتے ہیں وہاں بورڈ لگا دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. جس طرح رشوت کے گھر پہ لگا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, تختیاں لگی ہوئی دیکھی ہوئی ہیں نا. تختی لگانے میں کیا حرج ہے؟ آپ حرام کا پیسہ کمایا, سود کا پیسہ کمایا, پھر بنا کے کوٹھی بنگلہ اس کو بنا کے اوپر کیا لکھ دیا؟ ھذا من فضل ربی. خوب, اگر فضل ربی کاٹ کے اس کی جگہ لکھ دیا کرو کہ یہ کوئی اور چیز ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا. تختیوں کو دیکھ کر جھانسے میں نہ آئے. ہر جگہ پر دین کا نام لکھ دینا یہ دین خالص ہے نا, یہ نہیں ہے دین حقیقی. دین حقیقی خصوصاً پیشہ ور کبھی بھی دین حقیقی نہیں بتاتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, پیشہ ور کبھی بھی دین حقیقی نہیں. پیشہ ور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو, کیا سناؤں آپ کو, جو آپ ڈیمانڈ کریں وہی آپ کو سنا دیتا ہے. آپ ٹیسٹ کر لیں پیشہ ور کو, ایک دفعہ ایک ڈیمانڈ کریں, اگلی دفعہ اس کے الٹ ڈیمانڈ کریں, وہ دونوں سنا جائے گا آپ کو. پیشہ ور اس کا کام ہے سنانا. آپ جو سننا چاہتے ہو میں سنا دیتا ہوں. اس لیے خدا نے دین پیشہ وروں کے سپرد نہیں پیغمبروں کے سپرد کیا کہ کہیں فیسیں لے کر بیچنا نہ شروع کر دیں. اور انبیاء کو کیا کہا کہ نبی اور پیشہ ور میں فرق یہ ہے کہ اے نبی, پہلی بات جا کر جو قوم کے سامنے کرنا ہے وہ یہ ہے انی
لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. اے قوم میں فیس لے کر کام کرنے میں لگایا، میرا اجر خدا کے سپرد ہے. پیشہ ور کبھی بھی صحیح دین نہیں بتائے گا. کوئی بھی پیشہ ور، کوئی بھی پیشہ ہو، دین کی باتیں کرنا پیشہ ہو، قرآن پڑھنا پیشہ ہو، پیشہ ہے نا، ہر ایک ایک پیشہ بنا لیا اس نے. میں نے ایک ایسا پیشہ ور دیکھا ہے مولانا، ابھی موجود ہے، وہ نام نہ پوچھے نہیں بتاؤں گا آپ کو، پتہ لگ جاتا بھلے مومن تیز ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان کو. انہیں بتایا گیا مجھے، میں ہلکا سا تذکرہ کروں گا، پہلے اس کا ذکر کافی کر چکا ہوں میں، صرف عبرت کے لیے. پیشہ ور مولانا، ان کے شاگردوں نے مجھے آ کے بتایا جی کہ ہمارے ایک استاد ہیں، مولانا ہے، وہ دہریہ ہے، ملحد ہے، اللہ پہ اس کو کوئی ایمان نہیں ہے، قیامت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، قرآن پہ نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ معاذ اللہ کوئی ایمان اس کا. میں نے مانا نہیں، تعجب کیا. میں نے کہا مولانا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دہریہ اور ملحد نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے عمل میں کوتا ہو، عمل میں سست ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اعتقادی طور پر اتنا گمراہ ہو کہ اس کا اللہ و قیامت پر ہی ایمان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک دن وہ آ گیا، وہ مولانا اپنی اسی علمائی اولیے میں، اور بڑا مشہور شخصیت بھی ہے اپنے علاقے میں، ملک میں نا، اپنے علاقے میں مشہور ہے. ٹی وی پہ آتے ہیں، ریڈیو پہ آتے ہیں، امام جمعہ ہے، حافظ قرآن ہے، تراویح پڑھاتے ہیں، یہ سارے ان کے سارے کام ہیں یہ. اور وہ آئے، آ کر انہوں نے گفتگو کی. پہلے آئے، آ کے بیٹھے، رات کافی وقت گزر چکا تھا، 2 بجے کے قریب آئے ملنے کے لیے، چھپ چھپا کے آئے. آ کے تعارف کروایا، میں فلاں ہوں، نام میں نے سنا ہوا تھا. تو میں نے بڑا غور سے ان کو دیکھنا شروع کیا، معنی خیز نگاہوں سے. تو کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا. میں نے کہا سنا ہے لیکن یقین نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہ نہ، آپ یقین کر لیں، میں ویسا ہی ہوں جیسا آپ نے سنا. میں نے کہا آپ کا اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ کوئی ایمان نہیں ہے؟ کہا میرا کوئی ایمان نہیں ہے، قیامت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے. کہا کسی چیز پہ کوئی ایمان نہیں. اس نے کہا میں امام جمعہ ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں، اور بڑا پڑھا لکھا عالم دین، مفسر قرآن، عالم حدیث، عالم فقہ، بڑا تعلیم یافتہ آدمی تھا، ان پڑھ بھی نہیں تھا. باتوں سے لگ رہا تھا کہ دین درس اس نے بہت اچھا پڑھا ہوا تھا، فاضل آدمی تھا. کہا میرا کوئی ایمان نہیں. پھر ساتھ ہی بات میں کہنے لگا کہ میں اکثر جو ہے وہ جمعہ اور نماز جو پڑھاتا ہوں جماعت، تو بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں، خصوصاً سردیوں میں جب وضو کرنا سخت ہو. میں نے کہا اول تم ملحد ہو، دہریے ہو، تمہیں حق نہیں بنتا، یہ تو دھوکہ ہے. چلو مسلمان نہیں ہو، انسان تو ہو، تم ضمیر تو ہے تمہارے اندر. سیدھا بتاؤ ان مسلمانوں کو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ملحد ہوں، میں کافر ہوں، میں تمہارا ہم عقیدہ نہیں ہوں. ان کو دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو کیوں دھوکے میں رکھا ہوا؟ کہا میں اپنی ڈیوٹی سے نہیں کرتا ہوں، میں نماز ٹائم پہ پڑھاتا ہوں، جمعہ ٹائم پہ پڑھاتا ہوں، خطبے بہترین دیتا ہوں، قرآن بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے شاگردوں کو دیکھیں بہترین قاری ہیں. میں نے کہا سب کچھ تو کرتے ہو، لیکن جب تمہارا ایمان نہیں ہے کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اب میں اس کی سرزنش کرنے لگا، مذمت کرنے لگا کہ کیوں کرتے ہو یہ کام. اس نے ایک جواب دیا عزیزان، وہ جواب آج تک رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ میری جاب ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کوالیفائیڈ ہوں، یہ میری جاب ہے. ٹیچر سکول میں وضو کر کے درس پڑھاتا ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، میں بھی جاب کرتا ہوں. میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، جمعہ پڑھانا میری جاب ہے، نماز جماعت کرانا میری جاب ہے، یہ نمازیں پڑھانا میری جاب ہے. جو اس نے یہ جملہ کہا مجھے وہ شخص بھول گیا، خدا شاہد ہے. اس وقت توجہ آئی کہ اے پروردگار، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جاب ہی کر رہے ہیں. خدا کہیں ایسے تو نہیں ہے ہم بھی تیرے دین کے اوپر جاب کر رہے ہیں. جو دین کو جاب بنا لیں عزیزان، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کیسا دین آپ کو بتا رہے ہیں. حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، علامہ اقبال کا شعر ہے. حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ. حدیث دل تجھے کون بتائے گا؟
تجھے وہ درویش بچائے گا جو بے گلیم ہے، جس کے پاس بولنا نہیں ہے. تو اسی سے پوچھ جا کر. عزیز من، دین ناب اگر تمہیں خالص دین سمجھنا ہے، نہ چھاچ کا دین جس سے روح نکال دی گئی ہو، اور نہ وہ دین جس میں تہذیبی رسومات داخل کر دی گئی ہو، تو وہی درویش بے گلیم امام خمینی سے پوچھ. وہ امام خمینی آ کر تجھے بتائیں گے تیرا دین کیا ہے. وہ دین جو ہمیں بتایا گیا، جس کے اوپر چل بھی رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی مل بیٹھتا ہے، یہ طاغوتوں کے ساتھ بھی مل بیٹھتا ہے، یہ ہر طاغوت کے ساتھ ہمیں جا بٹھاتا ہے. مجھے یاد ہے دو جملے بعض لوگوں کے یاد ہے. ایک شیعہ نے پارلیمنٹ میں ضیاء الحق نے ایک مجلس شورا بنائی تھی، اس میں ایک شیعہ بڑے معروف شخصیت نے تقریر کی تھی اور ضیاء الحق کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا. کہا تھا یہ امیر المومنین ہے. پیشاور ہی ہوتا ہے. پیشاور اور پیغمبر میں یہ فرق ہوتا ہے. پیغمبر وہ ہے جو گھر سے کما کے دین پہ خرچ کر دیتا ہے، اور پیشاور وہ ہوتا ہے جو دین سے کما کے گھر میں جا خرچ کرتا ہے. پیغمبر کا خاندان وہ تھا، سارا دین پہ خرچ ہو گیا. خدیجۃ الکبریٰ کا سارا سرمایہ دین پہ خرچ ہو گیا. یہ بی بی شہیدہ ہے، شہیدہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. کتنی مال و دولت تھی، لیکن جب اس دنیا سے گئی شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران 3 سال بھوکی پیاسی وہاں رہی، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اس وادی میں سنگلاخ پتھریلے پہاڑ ہیں مکہ کے، ان پہاڑوں میں جھاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں. مشکل سے ڈھونڈ کے جھاڑیاں زمین سے نکال کے ان کی جڑیں چوستی تھیں. ان کی جڑیں چوس کر اس دنیا سے گئی، اپنا سارا سرمایہ دین پہ لٹا کے گئی. نہ صرف مال بلکہ اپنی آل بھی لٹا کے گئی. جو کچھ خدیجہ کی نسل سے تھا وہ سارا دین پہ خرچ ہو گیا. امیر المومنین نے فرمایا رسول اللہ کے بعد جو حالات پیش آئے تو میں نے حالات دیکھے اور اپنا سرمایہ دیکھا تو میں نے بخل سے کام لیا. یہ جملے ہیں امیر المومنین کے، توجہ فرمائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حالات دیکھے اور اپنا سرمایہ دیکھا تو میں نے بخل سے کام لیا، یعنی سرمایہ بچا لیا. کیا سرمایہ تھا؟ کہا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پاس صرف حسن و حسین موجود ہیں. میں نے بخل سے کام لیا. کیوں بخل سے کام لیا؟ یعنی ان کو بچا لیا میں نے. اس وقت ان کو دشمنوں کے سپرد نہیں کیا. یہ بخل اس لیے نہیں تھا کہ ذخیرہ کر لیا یہ سرمایہ، بلکہ فرماتے ہیں یہ بخل اس لیے کیا کہ یہ سرمایہ ایسے موقع کے لیے تیار کیا کہ جب یہ سرمایہ خرچ ہو جائے تو قیامت تک کے لیے دین محفوظ ہو جائے. سرمایہ علی و آل علی سے دین محفوظ ہوا ہے. آج جو جہاں بھی کلمہ وہ ہے وہ علی و اولاد علی کے انفاق سے کلمہ وہ ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ عزیزان. سارا سرمایہ اولاد فاطمہ آل رسول سب کچھ دین کے اوپر قربان ہو گیا. پیشاوروں نے کیا کیا؟ پیشاوروں نے بیت المال سے اٹھا کے گھر آباد کیے. انہوں نے گھر سے اٹھا کر آ کر دین کو آباد کیا. مال تھا تو سارا خدا کی راہ میں دے دیا، جان ساری خدا کی راہ میں دے دی، اولاد بھی خدا کی راہ میں دے دی. اور سید الشہداء جب کربلا میں سارا سرمایہ راہ خدا میں پیش کر کے آخری دفعہ خیمے کی طرف آئے دیکھنے کے لیے کہ کچھ بچا ہے انفاق کے لیے یا نہیں بچا. ایک شیرخوار نظر آیا.
اسے بھی لے کر میدان کے اندر چلے گئے اور اسے بھی جا کر دین کے اوپر قربان کر دیا تاکہ آل رسول کی ہر چیز دین کے اوپر قربان ہو جائے۔ فقط ایک ہستی کو بچا دیا کہ جب سید الشہداء نے وہی درد بھرا استغاثہ کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرمت رسول کا دفاع کرنے والا؟ اس وقت راوی نقل کرتا ہے خیام حسینی سے ایک ہستی نکلی، چاند جیسا چہرہ دمک رہا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا چھوٹی عمر میں نے کسی غریب کا استغاثہ سنا ہے، لگتا ہے میرے بابا کے بعد غربت کا وقت آ گیا۔ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ سرمایہ الہی، یہ حجت خدا، یہ ولی زمان، یہ امام عصر، یہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس وقت حکم دیا اے ام کلثوم حجت خدا کو خیمے میں لے جاؤ، نسل حسین ختم نہ ہو جائے، آل رسول ختم نہ ہو جائے، آل اللہ کا خاتمہ نہ ہو جائے، قیامت تک دین خدا کے محافظ اس کی نسل پاک سے پیدا ہوں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوان رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما۔ میرے بھائی ناصر عباس بیمار جو خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو مومن کے بھائی کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید اسد نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر پروردگارہ نظام ولایت و امامت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس و تمام علماء اسلام مراجع اعظام جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، و بالخصوص امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔